ریاستی اداروں نے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کی تو امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی، لیکن یہ عناصر ہر بار نئے چہرے اور نئے نعرے کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں تاکہ اپنی ناکام سازشوں کو ایک نئی شکل دے سکے۔ اسلام آباد میں دھرنا دینے کا مقصد بظاہر تو بلوچ عوام کی نمائندگی ظاہر کیا گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر یہ واقعی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتا تو بلوچستان کی صوبائی حکومت، مقامی انتظامیہ یا متعلقہ ادارے ان کا ہدف ہوتے، لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں آ کر دھرنا دینے کا مقصد عالمی میڈیا کو متوجہ کرنا اور پاکستان کو عالمی سطح پر ایک منفی تاثر دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دھرنے کے دوران بیانات میں ایسے الفاظ اور دعوے شامل کیے گئے جو بین الاقوامی اداروں اور NGOs کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم خطہ ہے جہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنی قربانیوں اور وفاداری سے ملک کے اتحاد کو مضبوط بنایا ہے۔ یہی خطہ گوادر کی بندرگاہ، معدنی وسائل اور سی پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کے معاشی مستقبل کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس سرزمین کو بار بار بیرونی ایجنڈوں پر چلنے والے عناصر نے نشانہ بنایا۔ انہی عناصر میں حالیہ برسوں میں ایک نام زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے جسے بلوچ یکجہتی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے اپنے آپ کو عوامی نمائندہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر حقیقت میں یہ عناصر پر تشدد، مظاہروں، جلاؤ گھیراؤ اور ان ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیزی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والا حالیہ دھرنا اس بات کی تازہ مثال ہے۔ بظاہر یہ احتجاج عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے نام پر کیا گیا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنا اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا تھا۔ اگر واقعی یہ احتجاج عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتا تو اس کا مرکز کوئٹہ یا دیگر مقامی ادارے بنتے جہاں اصل مسائل کا براہ راست حل ممکن ہے، لیکن دارالحکومت میں دھرنا دینے کا مقصد کسی بھی طرح عوامی نہیں بلکہ محض سیاسی تماشا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب PYC نے عوامی مسائل کے نام پر ریاستی اداروں اور املاک کو نشانہ بنایا ہے۔ ماضی میں بھی یہ تنظیم بلوچستان میں کئی بار پرتشدد مظاہروں کا حصہ بن چکی ہے۔ ریلوے ٹریک اڑانا، سڑکوں کو بلاک کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا اور سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانا اس تنظیم کے معمولات میں شامل رہا ہے۔ ان پرتشدد سرگرمیوں نے نہ صرف عام شہریوں کی زندگی کو مفلوج کیا بلکہ بلوچستان جیسے پسماندہ خطے کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا۔ تعلیمی ادارے بند ہوئے، تجارتی سرگرمیاں رکی اور عوام خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ یہی نہیں بلکہ ان مظاہروں نے بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی خوف زدہ کیا جو بلوچستان میں ترقی کے منصوبوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کی تو امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی، لیکن یہ عناصر ہر بار نئے چہرے اور نئے نعرے کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں تاکہ اپنی ناکام سازشوں کو ایک نئی شکل دے سکے۔ اسلام آباد میں دھرنا دینے کا مقصد بظاہر تو بلوچ عوام کی نمائندگی ظاہر کیا گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر یہ واقعی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتا تو بلوچستان کی صوبائی حکومت، مقامی انتظامیہ یا متعلقہ ادارے ان کا ہدف ہوتے، لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں آ کر دھرنا دینے کا مقصد عالمی میڈیا کو متوجہ کرنا اور پاکستان کو عالمی سطح پر ایک منفی تاثر دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دھرنے کے دوران بیانات میں ایسے الفاظ اور دعوے شامل کیے گئے جو بین الاقوامی اداروں اور NGOs کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ حکمت عملی کسی بھی طرح عوامی مفاد کی نہیں بلکہ بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش تھی۔ آج کا بلوچ نوجوان پہلے سے کہیں زیادہ باشعور ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی ترقی تعلیم، روزگار اور امن کے راستے سے ممکن ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی دیگر خطوں کی مثالیں ہیں جہاں دہشت گردی اور احتجاج نے عوام کو مزید پسماندگی کی طرف دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ عوام نے PYC جیسے عناصر کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بلوچ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ عناصر ان کے بچوں کو ترقی کی راہوں سے ہٹا کر نفرت اور مایوسی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیرونی ایجنڈے پر چلنے والے یہ گروہ نہ تو عوام کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی ان کے مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ ادارے جو امن و استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں حقیقی نمائندے ہیں جو عوامی فلاح کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ PYC اور ان جیسے دیگر گروہ جانتے ہیں کہ زمینی سطح پر ان کی عوامی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ زور پروپیگنڈے پر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس، جھوٹے دعوے اور مبالغہ آمیز بیانات ان کا ہتھیار ہے۔ یہ عناصر خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ظاہر کر کے دراصل دہشت گردوں کے بیانیے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان کا مقصد عالمی اداروں کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام اس پروپیگنڈے کو مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں۔ آج ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر میں نوجوان تعلیم اور ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، نہ کہ جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے۔ بلوچستان
में अमन कायम रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। मेजर अनवर काकर, कैप्टन वकार काकर, एसी अफजल बाकी और दर्जनों दीगर अफसरान और एहलकार अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं ताकि अवाम को एक महफूज मुस्तकबिल दिया जा सके। ये कुर्बानियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि रियासत बलूचिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इन कुर्बानियों के मुकाबले में BYC और जैसे अनासिर के छूटे नारे महज खोखले दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ शोहदा ने अपनी जानें देकर अमन कायम किया, वहीं ये ग्रोह वो अवामी अमलाक जलाकर और मईशत को तबाह करके बैरूनी आकाओं के इशारों पर खेल रहे हैं। बलूचिस्तान में तरक्की के मंसूबे इन अनासिर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गवादर पोर्ट, CPEC, यूनिवर्सिटियां, सड़कें और अस्पताल वो मंसूबे हैं जो अवाम की जिंदगी बदल सकते हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द ग्रोह और उनके सहूलतकार इन मंसूबों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। इन्हें खौफ है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया तो उनके प्रोपेगेंडे की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। यही वजह है कि वो हर बार अवामी मसाइल के नाम पर शोर मचाते हैं ताकि असल तरक्याती बयानियां दब जाए। लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान का नौजवान आज तालीम और रोजगार को अपनी अव्वलीन तरजीह बना चुका है और वो किसी भी सूरत इनके धोखे में नहीं आएगा। इस्लामाबाद धरना एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब करता है कि BYC जैसे ग्रोह अवाम के खैरख्वाह नहीं बल्कि बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं। इनका मकसद अवामी मसाइल हल करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। बलूच अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं और वो जानते हैं कि इनकी असल ताकत तालीम, तरक्की और अमन में है, ना कि झूठे नारों और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का धड़कता हुआ दिल है और हमेशा रहेगा। BYC जैसे ग्रोह अपनी नाकाम साजिशों के बावजूद इस हकीकत को बदल नहीं सकते। मुस्तकबिल बलूचिस्तान का है और वो मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है।